حاصل کیا۔ اس آیہ مقدسہ میں رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیا۔ اپنی محبت، اپنے پیارے محبوب کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت۔ خالق کائنات عز و جل ارشاد فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها۔ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان، اپنی مقدس مطہر زبان کھولیے اور ارشاد فرمائیے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہارے خاندان والے جتنے بھی جن سے تم محبت کرتے ہو، اور تمہارے وہ مال جن کو تم جمع کرتے ہو، اور تمہاری وہ تجارت جس کے خسارے کا تمہیں، نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، اور پھر تمہاری وہ رہائش گاہیں جو بڑی تمہیں محبوب ہے اور بڑی پسند ہے۔ فرمایا اگر یہ ساری چیزیں تمہارے باپ اور تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارا کنبہ اور تمہارے مال، تمہاری رہائش گاہیں، تمہاری تجارت اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیل، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہے اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ پسند ہے، تو فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو کہ اللہ رب العزت کا عذاب نہ جائے۔ استغفر اللہ۔ فرمایا کہ اگر تمہیں تمہاری دنیا اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے، تو فرمایا پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور فرمایا اللہ رب العزت فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خود اپنی محبت کا بھی درس دیا اور فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ میلاد مصطفیٰ کرانے کا مقصد بھی یہی ہے، میلاد مصطفیٰ میں یہ خرچ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، سب کو دعوت دینے کا مقصد بھی یہی ہے، لنگر پکانے کا، خرچ کرنے کا، اور جتنا بھی یہ ٹائم ہم وقت جو ہے وہ دیتے ہیں، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم میلاد مصطفیٰ کی محفل میں آئیں، اللہ رسول کی محبت سے اپنے سینوں کو بھر کر لے کے جائیں، اللہ رسول کی محبت سے اپنے سینے بھر کر جائیں، اور پھر ہمارے سینوں کے اندر جب محبت آ جائے، پھر محبت کی علامتیں بھی ظاہر ہو، پھر اتباع رسول بھی ہو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھی اپنایا جائے، لیکن حضور کے طریقے کو اپنانے سے پہلے محبت رسول کا سینے میں آنا ضروری، حضور کی محبت سینے کے اندر آئے تو پھر جو ہے محبوب کا طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر حضور نے بھی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی کامل مومن نہیں بنتا، کامل ایمان والا نہیں بنتا، صاحب ایمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا کے سارے لوگوں سے بڑھ کر مجھے پسند نہیں کرتا، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر جب تک آقا کریم سے پیار نہیں ہو جاتا اس وقت تک بندے کا ایمان کامل نہیں ہوتا، بندے کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی قدر پھر ہمیں جو ہے یہ قرآن کی آیت بھی اور حدیث نبوی بھی ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ ہمیں اپنے باپ سے بڑھ کر کس سے پیار ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی سے، اللہ اور اس کے رسول سے، ہمیں اپنے باپ سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہونا چاہیے، اور پھر جو ہے وہ ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی ماں سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار ہونا چاہیے، ہمیں اپنی اولاد سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار ہونا چاہیے، ہمیں اپنی رہائش گاہوں سے بڑھ کر، ہمیں اپنی جائیداد سے بڑھ کر، مال کنبے سے بڑھ کر ہمیں اپنے نبی سے پیار ہونا چاہیے۔ جب یہ پیار سب سے بڑھ جائے گا اور جو ہے وہ اللہ رسول کی محبت سب
سے زیادہ سینے کے اندر آ جائے گی پھر ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا، پھر ہم کامل مسلمان بنے گے، اور پھر جو ہے وہ ایمان مکمل ہوگا۔ ایمان اس وقت تک کمزور ہے جب تک اللہ رسول کی محبت کم ہے، اولاد کی محبت زیادہ ہے، اللہ رسول کی محبت کم ہے اور مال کی محبت زیادہ ہے، اللہ رسول کی محبت کم ہے، رہائش گاہ کی محبت زیادہ ہے، اور اللہ رسول کی محبت کم ہے یا جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کم ہے، اور ہمیں جو ہے اپنی دنیا سے پیار ہے، اپنی دنیا سے محبت ہے۔ آج دیکھ لیں، آج جو ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ کا بھی ذکر ہے، علامہ صاحب جہاد فی سبیل اللہ کا بھی ذکر، فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کی محبت یہ ماں باپ کی محبت سے بڑھ کے ہونی چاہیے، اولاد کی محبت سے بڑھ کے ہونی چاہیے۔ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، لیکن آج تو مسلم امت جہاد کو بھول گئی، آج تو مسلم امت جہاد کو بھول گئی، جہاد کا راستہ بھول گئی۔ آج فلسطین کے بچے کٹ رہے، کشمیر کے بچے کٹ رہے، آج دن رات ان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، لیکن ہے کوئی ہمارا حکمران جس کی جو ہے وہ جس کو کرسی سے فرصت ملے اور اپنے کاموں سے فرصت ملے اور وہ ان بچوں کے لیے آواز بلند کرے؟ آج کوئی بھی نہیں۔ آج جو ہے یہ سارے بڑے بڑے حکمران جن کو ہم نے ووٹ کے سہارے سے کرسیوں تک پہنچایا، اسمبلیوں تک پہنچایا، آج یہ سارے گنگے شیطان بن گئے، آج یہ سارے گنگے ہو گئے کہ جب جو ہے فلسطین کے بچے کٹ رہے ہیں لیکن ہم خاموش ہیں۔ کیا وہ ہمارے بھائی نہیں؟ اللہ رب العزت تو فرما رہا ہے جہاد فی سبیل اللہ کی محبت اگر تمہارے سینوں میں کم ہو گئی تو فرمایا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرنا، اللہ کے عذاب کا حملہ ہونے والا ہے، اللہ کا عذاب اترنے والا ہے۔ فرمایا یہ جو ہے جب تک محبت رسول اور اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت جب تک مسلم کے سینے کے اندر موجود تھی اس وقت تک مسلم امہ عروج پر تھی۔ مسلم امہ کو کوئی جو ہے یہ میری آنکھ سے دیکھنے والا نہیں تھا، اس وقت بچوں کو کاٹا نہیں جاتا تھا، اسپتالوں کو ان کے اوپر بمباری نہیں کی جاتی تھی اور بچوں کو تڑپایا نہیں جاتا تھا، ماں کو تڑپایا نہیں جاتا تھا، جب تک مسلم امہ بیدار تھی، جب تک جہاد کا جذبہ بیدار تھا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے تھے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے تھے، اور ایسی محبت صحابہ اکرام علیہم رضوان نے کی۔ جہاد کا موقع ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ جس نے جہاد پہ جانا ہے اور آ کے جو ہے وہ اپنے نام پیش کرو، خود جو ہے وہ پیش ہو جاؤ، میدان کے اندر جا رہے کافروں کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ ایک اماں اپنا چھوٹا سا بچہ لے کر آ گئی، 6 ماہ کا بچہ، دودھ پیتا بچہ، وہ حضور کی بارگاہ میں، سرکار کی بارگاہ میں جب آئی تو حضور سرور کائنات لجپال آقا، کریم آقا، رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، اے خاتون تم جو ہے وہ چھوٹا سا بچہ لے کے آئی ہو، 6 ماہ کا بچہ، دودھ پیتا بچہ، یہ کیا تلوار پکڑے گا؟ یہ کیا دشمن کا مقابلہ کرے گا؟ لیکن صحابیہ کی عظمت پہ قربان جائے، کیسی مائیں تھی، کیسی مائیں تھی، کیسی جو ہے وہ ان کی تربیت تھی، اور کیسا اللہ رسول سے پیار تھا، اور کیسا جہاد فی سبیل اللہ سے انہیں محبت تھی۔ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑنا کافروں سے کتنا پسند تھا۔ جب کہا یہ بچہ تو میدان جہاد میں نہیں جا سکتا، یہ بچہ تو کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ بچہ اس کو تو خود سہارے کی ضرورت ہے، یہ کیسے جو ہے وہ وہاں پر میدان جہاد میں جائے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو وہ اماں، اس کا جذبہ، یہ صحابیہ ہے، یہ عورت ہے، خاتون کا دل نرم ہوتا ہے، عورت کا دل نرم ہوتا ہے، یہاں سے اندازہ لگانا یہ صحابیہ کی محبت ہے، یہ صحابیہ کا جذبہ ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے آقا کریم کے یاروں کو کتنا جذبہ عطا فرمایا ہوگا؟ جب صحابیہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بچہ کچھ نہیں کر سکتا، میدان جہاد میں نہیں جا سکتا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا امی و ابی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، یا رسول اللہ مجھے پتہ ہے
میرا بچہ چھوٹا ہے, دودھ پیتا بچہ ہے, میرے پاس جوان نہیں تھا, ورنہ میں جوان لے کے آتی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے پتا یہ تلوار نہیں پکڑ سکتا, مجھے پتا ہے میرے علم کے اندر ہے کہ یہ کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا, لیکن یا رسول اللہ جب میدان جہاد میں آپ جائیں گے اور پھر کافر آپ کی طرف کوئی تیر برسائے گا, کوئی آپ کی طرف نیزہ پھینکے گا, یا رسول اللہ آپ کو نہیں لگنا چاہیے بلکہ آگے میرا بچہ کر دینا. یا رسول اللہ تو تیر آپ کی طرف آئے, آپ کے صحابہ کی طرف آئے, یا رسول اللہ میرے بچے کو آگے کر دینا, میرے بچے کو تیر لگ جائے, میرا بچہ جامع شہادت بھی جائے, لیکن آپ کو کچھ نہ ہو. حضرات گرامی قدر یہ مائیں, یہ ان کا جذبہ تھا, یہ جہاد کا جذبہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن اندازی نکالتے تھے, کہتے تھے میں نے جہاد میں جانا ہے, میں نے جو ہے وہ جا کے کافروں کے ساتھ لڑنا ہے. لیکن آج امت مسلمہ مفلوج ہو گئی, آج یہ ہمارے جو ہے وہ ہم ایسے حکمرانوں کے پلے پڑ گئے کہ جو کچھ بھی کرنے کے قابل نہ تھے, جو ہے وہ یہ جو ہے وہ آرام کی نیند سو گئے, تو آج صرف کرسی کھیل رہے, آج جو ہے صوبوں کے اندر جا رہے ہیں اور صرف انہیں اپنی کرسی کی فکر ہے, مسلم امت کی کوئی فکر نہیں. حضرات گرامی قدر, جس کو فلسطین کے بچوں کی فکر نہیں ہے نا, اسے پاکستان کے بچوں کی بھی فکر نہیں ہے, وہ بھی مسلمان ہیں. اگر ہمیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان کا بھائی ہے, مسلمان کے لیے ایسے ہے کل بنیاد جیسے ایک عمارت ہوتی ہے, فرمایا ایک عمارت کا بعض حصہ دوسرے بعض کو مضبوط کرتا ہے, ایسے مسلم امہ ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. فرمایا اپنے بھائی کے ساتھ مسلم امہ کھڑی ہونے والی ہے. فرمایا جو اپنے بھائی کا درد بول گیا, جو اپنے بھائی کا پیار بول گیا, سمجھو وہ تو مسلمانی بول گیا, وہ تو اسلامی بول گیا. حضرات گرامی قدر, آج یہ جذبہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رسول سے وہ محبت اور وہ اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جو صحابہ اکرام علیہ رضوان کے اندر موجود تھا. وہ دیکھا نا کہ وہ جو ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب عروہ بن مسعود آتے ہیں, ابھی کلمہ نہیں پڑا, اور حضور کی بارگاہ میں آئے, سفیر بن کے آئے کافروں کے قریش کی طرف سے, اور جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, صحابہ کا پیار دیکھا, صحابہ کی محبت دیکھی, صحابہ کا انداز دیکھا, انداز محبت دیکھا, تو کہنے لگے اے قریش کے بڑے بڑے سرداروں, میں بڑے بڑے درباروں کے اندر گیا ہوں, کیسر و کسریٰ کے دربار میں نے پھرے, میں نے جو ہے یہ نجاشی کا دربار بھی پھرا ہے, میں نے سونے کی کرسیاں تو دیکھی ہے, میں نے ان کے بڑے اعلیٰ قرین بھی دیکھے ہیں, میں نے ان کے بڑے نوکر چاکر بھی دیکھے, بڑے درباری بھی دیکھے, لیکن خدا کی قسم واللہ آج تک میں نے ایسا دربار نہیں دیکھا جیسا دربار محمد ہے. آج تک ایسا دربار نہیں دیکھا, اور آج تک ایسے درباری نہیں دیکھے جیسے محمد کے درباری, جیسے حضور کے سپہ سالار ہیں, جیسے نبی علیہ السلام سے پیار کرنے والے, محبت کرنے والے. فرمایا ان کے نبی, جب کافروں نے پوچھا نا عروہ متاثر کیسے ہو گیا, آج تک تو متاثر نہیں ہوا, تو بڑے بڑے درباروں کے اندر گیا, بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا, تو آج تک متاثر نہیں ہوا, آج تجھے کس چیز نے متاثر کیا ہے؟ تو عروہ بن مسعود بولے اور کہا بعد میں مسلمان ہو گئے, لیکن اس وقت تک ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. بخاری شریف کی حدیث ہے, اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ہے منظر دیکھ کر, محبت کا انداز دیکھ کر, عروہ بن مسعود کہتے ہیں خدا کی قسم واللہ ان کے نبی اپنے منہ سے لعاب نکالتے ہیں, یہ محبت کا انداز ہے. صحابہ اپنے نبی سے اتنا پیار کرتے ہیں, فرمایا نبی کے منہ کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے, اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں, اور فرمایا اپنے جسموں میں ملتے ہیں. یہ صحابہ کا پیار تھا. آقا کریم وضو کرتے ہیں, وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے, اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں اور پھر اسے مقدس سمجھتے ہیں. تبرک ہے, تبرک کے طور پر اسے جسم پہ ملتے ہیں, جس کو نہیں ملتا وہ دوسرے کے ہاتھوں سے ہاتھ مس کرتا ہے اور پھر اپنے جسم پہ لگا لیتا ہے. یہ ان کی محبت کا انداز ہے. فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک کو حکم ملتا ہے سارے دور پڑتے, ایک کو حکم ہوتا ہے اور سارے دور پڑتے ہیں. اے قریش کے بڑے بڑے سرداروں, خدا کی قسم تم اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے,
इस कौम से लड़ाई नहीं कर सकते जिनकी मोहब्बत का अंदाज ऐसा हो, जो अपने आका से ऐसा प्यार करते हो। फरमाया जो अपने नबी का वुजू का पानी नीचे नहीं गिरने देते, अपने नबी का खून कैसे गिरने देंगे, अपने नबी का खून कैसे गिरने देंगे। फरमाया ना ना, तुम इस कौम का मुकाबला नहीं कर सकते। फरमाया तो फिर इससे हमें पता चला कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आज सीनों के अंदर वही उस अंदाज में होनी चाहिए जैसा सहाबा का अंदाज था। जैसे सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान प्यार करते थे, नबी अलैहि सलाम से कैसा प्यार करते थे। मौला अली, हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, सब कहे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत मौला अली से पूछा, बताइए नबी अलैहि सलाम से कैसा प्यार करते थे आप, सहाबा हुजूर से कैसा प्यार करते हैं। अब हजरत मौला अली की जुबान से सुने नबी अलैहिस्सलाम का प्यार, हुजूर की मोहब्बत सहाबा के दिलों के अंदर कैसी थी। इस आयत का मफ़हूम मौला अली ने पेश कर दिया। फरमाया जो अल्लाह ने फरमाया है ना कि माँ बाप से बढ़ के होनी चाहिए, औलाद से बढ़ के होनी चाहिए, माल से बढ़ के होनी चाहिए। फरमाया मौला अली की जुबान से भी सुनो, काना वल्लाहि अहब्बा इलैना मिन अमवालिना व औलादिना व उम्महातिना व आबाइना व मिनल माइल बारिदी। ये हजरत मौला अली का फरमान। फरमाया हमें अपने नबी से कितना प्यार है। ऐ पूछने वाले सुन, हमने अपने माल से भी बढ़ के नबी से प्यार है, हमें अपनी औलाद से बढ़ के नबी से प्यार है, हमें अपने माँ बाप से बढ़कर नबी से प्यार है। और फरमाया जब प्यासे को प्यास लगती है, गर्मी का मौसम होता है, जितना उसे ठंडे पानी से प्यार होता है, प्यासे को जो ठंडे पानी से प्यार होता है, फरमाया उससे बढ़ के हमें अपने नबी से प्यार है। ये हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम। हजरत गिरामी कदर, जब हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा हुजूर का हाथ पकड़ के नबी अलैहि सलाम ने हजरत उमर का हाथ पकड़ा और चल रहे थे। हजरत उमर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे कायनात की हर चीज से बढ़कर आपसे प्यार है। या रसूल अल्लाह, पिता का उम्मी भाभी, मुझे मेरी औलाद से बढ़कर, मेरे माँ बाप से बढ़कर, मेरे कुंबे से बढ़कर, या रसूल अल्लाह मुझे आपसे प्यार है। मैं इतना माल से प्यार नहीं करता जितना आपसे करता हूँ। या रसूल अल्लाह, कायनात की हर चीज से बढ़कर मुझे आपसे प्यार हो गया है, मोहब्बत हो गई है, लेकिन सिवाय मेरी जान, और मैं हर चीज से बढ़कर मुझे आपसे प्यार है सिवाय अपनी जान के। जब ये हजरत उमर ने अर्ज किया तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, ला वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, या ए उमर, अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ, अभी ईमान कामिल नहीं हुआ। फरमाया ना ना, जब तक कोई अपनी जान से भी बढ़ के नबी से प्यार नहीं करता, ईमान कामिल नहीं होता। अपनी जान से भी बढ़कर अपने नबी से प्यार करने की जरूरत है। हजरत गिरामी कदर, उसी वक्त हजरत उमर थे ना, फारूक आजम थे, सहाबा तो नबी से प्यार करने वाले थे, अहले बैत तो नबी की मोहब्बत का दम बनने वाले थे। वो तो ऐसी मोहब्बत करते थे कि वो नबी अलैहिस्सलाम का जो रुख अनवर है वो थोड़ी देर के लिए अगर गायब हो जाता तो वो भी बर्दाश्त नहीं करते थे। आका करीम से इतनी मोहब्बत थी। उसी वक्त जब हुजूर ने फरमाया, उमर अभी जो है ईमान कामिल नहीं, उसी वक्त अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब मुझे अपनी जान से भी बढ़कर आप प्यारे हो गए हैं, मुझे अपनी जान से भी बढ़कर आपसे प्यार हो गया है। हजरत गिरामी कदर, इस मोहब्बत का सिला क्या मिलता है, इस मोहब्बत का इनाम क्या मिलता है। सुनिए, ये मिलाद मुस्तफा की महफिल में आने का ये मोल पड़ जाएगा अगर ये बात याद रह गई और मोहब्बत रसूल से सीना भरकर जब घर के अंदर जाओगे और मोहब्बत रसूल की फिर अलामात भी जाहिर होगी, फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा भी होगी। हुजूर की इत्तिबा में हम नमाज भी पढ़ेंगे, हुजूर की इत्तिबा के अंदर हम जो है ये चेहरे पे दाढ़ी को भी सजाएंगे, हुजूर की मोहब्बत के अंदर जो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया उस पे अमल भी करेंगे, जिससे हुजूर ने मना किया, रोका, उससे बात भी लगाएंगे। ये है मोहब्बत की अलामत। हजरत गिरामी कदर, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल लगी हुई है। एक बंदा, उसने एक सहाबी खड़े हुए अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? मतस्सा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबी, मा आदत लहा, तुमने क़यामत के लिए क्या तैयार किया? तुमने क़यामत के लिए क्या तैयार कर लिया है? लेकिन ये सहाबा थे। आज का कोई होता तो कहता जी मेरे पास बड़ी नमाजें, कोई नमाजी होता तो कहता जी मेरे पास बड़ी नमाजें, कोई कुरान की तिलावत करने वाला होता तो कहता मैं बड़ा कारी हूँ।
اور کوئی جو ہے وہ کچھ بھی عبادت پاس ہوتی تو وہ کہتا جی میں نے تو اتنے ڈلے لگائے، میں نے تو قرآن کی اتنی تلاوت کی ہے، میرے ہاتھ میں جو ہر وقت تصویر ہوتی ہے۔ ایسے کچھ لوگ ہیں جن کو صرف جو ہے یہ عبادت ہی عبادت ان کی نظر آتی ہے، محبت رسول نظر نہیں آتی۔ صرف ان کو بظاہر دیکھا جائے گا کہ ان کے جبے کبے نظر آئیں گے، ان کے ہاتھوں میں تسبیح نظر آئے گی، ان کے وہ کندھوں پہ بیگ نظر آئیں گے کہ یہ تبلیغ کرنے نکلے ہیں، لیکن حب رسول سے سینہ خالی، محبت رسول سے سینہ خالی ہے، عشق رسول سے سینہ خالی ہے۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ صدقات، یہ حج، یہ تسبیح، یہ اس وقت کام دیتی ہے، اس وقت فائدہ دیتی ہے جب محبت بھی سینے کے اندر آئے، جب محبت رسول آئے۔ پھر بندہ نماز پڑھے تو نماز کے کیا کہنے، جب محبت رسول ہو پھر بندہ حج کرے تو حج کے کیا کہنے، جب محبت رسول سینے کے اندر ہو پھر بندہ روزہ رکھے تو روزے کے کیا کہنے۔ لیکن محبت رسول کے بغیر تو ایمان کامل ہی نہیں، ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو پھر جو ہے وہ نماز کہے گی، پھر روزہ کہے گا، پھر حج کہے گا۔ حضرات گرامی قدر، جب حضور سرور کائنات، توجہ، جب نبی علیہ السلام حضور علیہ السلام نے پوچھا اے میرے صحابی تم نے کیا تیار کیا ہے قیامت کے لیے، قیامت کا پوچھ رہے ہو مقصہ کہ قیامت کب آئے گی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں، کیا صحابہ نمازی نہیں تھے؟ صحابہ نمازی نہیں تھے؟ صحابہ تو اتنی نمازیں پڑھنے والے تھے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک 5 نمازوں کے علاوہ نوافل کی کثرت کرنے والے تھے۔ اور ہم ولی کی شان بیان کریں تو ہم کہتے ہیں غوث اعظم 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے، 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ امام اعظم 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ جتنے بھی ہمارے اولیاء ہیں جن کے ہم درباروں میں جاتے ہیں وہ نوافل کی کثرت کرنے والے۔ جب بندہ فرائض کے علاوہ، فرض کے علاوہ، 5 وقت کی نماز کے علاوہ جب نوافل میں کثرت کرتا ہے، پھر بخاری شریف کی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے قُلْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ فرمایا جب بندہ نفل کی کثرت کر کے نوافل میں کثرت کرتا ہے پھر میرا محبوب بن جاتا ہے۔ فرمایا پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن پاؤں سے چلتا ہے۔ یہ اللہ کے بندے کی شان ہوتی ہے، لیکن اس وقت کہ جب وہ نوافل کے اندر کثرت کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ تو ایک ولی کی شان ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان تو بہت بڑے، صحابہ کرام نمازی تھے اور قرآن کے قاری تھے اور قرآن کی تلاوت دن رات کیا کرتے تھے۔ روزے، فرائض، جو فرائض کے علاوہ، رمضان کے روزوں کے علاوہ پورا سال روزہ رکھنے والے صحابہ تھے۔ لیکن اس کے باوجود صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں نے نمازی پڑھی ہے اور ان کی نماز جیسی ہماری نماز ہو سکتی ہے؟ صحابہ کی نماز جیسی ہماری نمازیں نہیں، ہم ساری زندگی بھی پڑھتے رہے، خدا کی قسم صحابی کی ایک نماز جیسی بھی نہیں۔ یہ صحابہ کا مقام ہے۔ صحابہ کے پاس نمازیں بھی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہے، صدقات بھی ہیں، خیرات بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود کسی صحابی نے ناز نہیں کیا۔ یہ صحابی جن سے پوچھا جا رہا تھا تم نے قیامت کے لیے کیا کیا ہے، یہ نہیں کہا نمازیں پڑھیے یا رسول اللہ آپ کے ساتھ پڑھیے، یا رسول اللہ صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھیے، ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھیے، یہ نہیں کہا، بلکہ کیوں عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں، صرف اور صرف اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں، یا رسول اللہ ایک ہی چیز ہے، بس اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آقا کریم نے کیا فرمایا؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے میرے صحابی اگر تو مجھ سے پیار کرتا ہے، اللہ سے پیار کرتا ہے تو سن تیرے صدقے سے قیامت تک کے امتیوں کو میسج جائے گا اور پیغام جائے گا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اسے محروم نہیں کرتا، اسے انعام کیا عطا کرتا ہوں۔ فرمایا تو مجھ سے محبت کرتا ہے، المرء ما من احب وانت ما من احببت، فرمایا آدمی جس سے پیار کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔
اور تو جس سے پیار کرتا ہے فرمایا قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ فرمایا خوش ہو جاؤ، قیامت والے دن تمہیں علیحدہ نہیں کیا جائے گا بلکہ تمہیں اپنے محبوب کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ محبت رسول، یہ آقا کریم کا عشق جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس تھا، آج مسلم امہ کے پاس ہونا چاہیے۔ صحابہ کے پاس یہ جذبہ تھا، یہ عشق رسول تھا جو انہیں جنگوں میں بھی لے جاتا تھا، میدانوں کے اندر لے جاتا تھا، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی حنین میں، کبھی کسی میدان کے اندر صحابہ ڈرنے والے نہیں تھے۔ صحابہ کرام تھوڑے ہوتے، آگے جو ہے وہ جماعت بڑی ہوتی، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کا جذبہ کم نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ رسول سے پیار کرنے والے، اللہ رسول سے پیار کرنے والے تھے۔ آج کہتے ہیں جی سپر پاور ہے، آج کہتے ہیں امریکہ اس کے ساتھ ہے، آج کہتے ہیں فرانس اس کے ساتھ ہے، آج کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ بڑے بڑے سورمے اور بڑے بڑے جو ہے یہ سپر طاقتیں مل گئی۔ تو حضرات گرامی قدر پھر جذبہ صحابہ والا لانا پڑے گا، صحابہ والا جذبہ لانا پڑے گا۔ حضرت خالد بن ولید، آخری بات، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے اللہ رسول سے پیار کیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جنگ کے موقع پر آگے 60,000 کا لشکر ہے، کتنا بڑا لشکر ہے، 60,000 بندے موجود ہیں اور ان کے پاس ساز و سامان موجود ہے۔ حضرت خالد بن ولید ان کے پاس جو ہے 20,000 فوج موجود ہے، لیکن آپ نے باقی ساری فوج کو علیحدہ کیا 19,000، اور پھر جو ہے اوپر جتنے یہ حضرت خالد بن ولید نے سارے علیحدہ کر دیے، اور علیحدہ کر کے صرف ان میں سے 60 بندے نکالے۔ کتنے بندے نکالے؟ 60 بندے۔ بندہ کوئی ہونا چاہیے، پھر جو ہے وہ سپر طاقت کچھ نہیں کرتی۔ سپر طاقت یہ دل کے اندر جو ایمان ہوتا ہے، اور جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ تو بھروسہ جو ہے وہ تلوار پہ کرتا ہی نہیں، مومن تو جو ہے وہ کلمے پہ بھروسہ کرتا ہے، ایمان پہ بھروسہ کرتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید 60 بندوں کو لے کر 60,000 کے ساتھ لڑنے کے لیے چلے گئے، 60,000 کے ساتھ لڑنے کے لیے آپ چلے گئے۔ تو جب بعد میں لوگوں نے بتایا، آپ نے حضرت عمر کا دور تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور مبارک ہے، لوگوں نے کہا، شکایت کر دی کہ خالد بن ولید عجیب بندہ ہے، 19,000 اور پھر کتنے اوپر بندے، وہ سارے سائیڈ پہ کر کے صرف 60 بندے نکالے، 20,000 کی فوج میں سے 60 بندے نکالے، اور 60 بندوں کو سائیڈ پہ کر کے 60,000 کا مقابلہ کرنے کے لیے چلا گیا۔ یہ کیسی جو ہے وہ بچوں والی بات ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب فاروق اعظم نے خط لکھا، فرمایا یہ کیسی جو ہے وہ بچگانہ حرکت ہے کہ آپ 60 بندوں کو لے کر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں، اے امیر المومنین، میں نے قرآن میں پڑھا تھا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ، کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پہ غالب آتی ہے۔ آج میں نے چاہا کہ کیا یہ فرمان ہمارے لیے ہے، میں چیک تو کروں، تو 60 بندوں نے 60,000 کا مقابلہ کیا۔ حضرات گرامی قدر، آج وہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ان محافل کا بھی مطلب یہی ہے، آج اگر جو ہے وہ محفل میلاد مصطفیٰ میں اگر فلسطین کا ذکر نہیں ہوا تو پھر میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ فلسطین کے بچے تو روز صبح سے لے کر شام تک کٹ رہے ہیں، تو اس واسطے وہ ہمارے بھائی ہیں۔ جہاں تک ہم آواز بلند کر سکتے ہیں، کم از کم آواز تو بلند کریں نا، کم از کم آواز تو بلند کریں، اپنا حصہ تو ڈالیں، قیامت والے دن کہیں جو ہے وہ ہماری پکڑ نہ ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العزت ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، ہمارے حکمرانوں کو جہاد کے لیے اللہ رب العزت جو ہے کھڑا ہونے کی توفیق دے۔ اگر